बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से आज मैंने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करनी है। इमरान खान साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो रिफ्ट चल रही है और PTI में जो लड़ाई स्टार्ट हो गई, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आस्तीन के सांप तो निकल नहीं है पार्टी से। इमरान खान साहब ने सबको मुश्किल में डाला हुआ है। इमरान खान साहब पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होनी है। इमरान खान साहब का ट्वीट भी है, वो भी डिस्कस होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर। एक तो आपने अपना कीमती वक्त बहुत दिया, शुक्रिया। वेलकम सर। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, पैगाम जारी कर दिया, कौम को पार्टी को तैयार रहने के लिए कह दिए। अब उन्होंने वो जैसे एक टीज़र आता है ना, टीज़र सर, वो टीज़र छोड़ दिया जाता है, पता नहीं चलता क्या होने वाला आगे। ये अभी उनका एक टीज़र था। आपको क्या नज़र है, इमरान खान साहब कोई बड़ा ऐलान, फाइनल कॉल देने की तैयारी कर रहे हैं, कुरान करीब आने वाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, रब, माबूद और शहनशाहों का शहनशाह है, मालिकुल मुल्क है। बिल्कुल, उसका कोई रब नहीं है और बेहतरीन जानने वाली ज़ात सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई भी नहीं। बिल्कुल। ये डॉट कनेक्टिंग का नॉलेज है। बाकी नॉलेजेस की तरह अल्लाह चाहे तो चीज़ें ठीक बता दी जाएँ, और मगर 100% अल्लाह जानता है। 12 आपका जो क्वेश्चन है ना न्याजी साहब, उसको आज एक और तरीके से मैं आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ। वो तरीका ये है, एस्ट्रोलॉजी को तो हम ज़ाहिर है इंटैक्ट रखेंगे जी। इमरान खान के चार्ट के अंदर पहले हम देखेंगे मरकरी की पोजीशन, जो कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, ट्रांजिट का मरकरी। ठीक है, ट्रांजिट का मरकरी, नेटल का मरकरी इकट्ठे हैं इमरान खान साहब के चार्ट में जी। तो ये पोटेंशिएट करते हैं मरकरी के इफेक्ट को, यानी कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ जाएगी। यानी अब आप देख रहे हैं कि एक टाइम से इमरान खान साहब के ट्वीट्स जो हैं वो रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है। उनके पैगामात जो हैं, उनकी बहन मुलाकातें भी, अब अली अमीन गंडापुर की मुलाकात होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये सिलसिला जो है ये कोई और रंग इख्तियार करने वाला है। इमरान खान साहब ने कॉल्स तो बथेरी दी हैं, लोगों को समझ आई है या नहीं आई है जी। जिस तरीके से लोगों ने किया रेसिप्रोकेट जी जी अपने अपने तरीके से, पब्लिक ने उनकी वॉइस के ऊपर। अभी आप ये जलसा देखिए जी, लिखने लोग आए हैं ना इमरान खान की कॉल के ऊपर ही आए हैं, बिल्कुल आए हैं। तो ये लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन की पोजीशन एक, और मोबिलिटी का मोमेंटम बनाने की जो है ना एनर्जी, वो इमरान खान साहब के ज़ायचे से इस वक्त अच्छे तरीके से जो है वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि इमरान खान साहब और PTI एक ही बात है जी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ वीडियो में, पिछली वीडियोस में से कोई टाइमलाइन पे आप चेक कर लीजिएगा, मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि इमरान खान, बल्कि बहुत सारी वीडियोस मैंने कहा रिफॉर्मेशन करेंगे अपनी पार्टी की, ठीक है। पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो सकती है, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान भी हो सकती है। कोई शेप जो है वो चेंज ज़रूर करने की स्ट्रेटजी इमरान खान साहब के दिमाग में चल रही है, ठीक है। वो एक बैक एंड जो है अपना सेफ रखेंगे, सेफ रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर ज़्यादातर जो आप कह लें रिस्पॉन्स आता है वो यूथ का आता है, बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान का जो जायचा है, अगर हम उसको देखते हैं तो मार्स जो यूथ का प्लैनेट है, एक डोमिनेंट प्लेस लेता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी आप हालिया चीज़ें जो देखें, आज़ाद कश्मीर है, या आप देख लें ये जो बाकी जो जहाँ पे पेशावर में जलसा है, लोग निकले, ठीक है, अपने उसमें यूथ आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी कि अब यूथ का वक्त है, वो उंगली पकड़ के रूलिंग क्लास को वो चलाएगी कि भाई इधर चलो, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, अपने मुतालबात जो हैं वो बताएंगे और मंजूर भी करवाते हुए नज़र आते हैं। एक ना और जिस वक्त नहीं होते तो ज़ाहिर है वो फिर परेशानी वाली बात होती है उनके लिए। एक पोइट और प्ले राइटर थे, उनका नाम था सर रॉबर्ट ब्राउनिंग। सर रॉबर्ट ब्राउनिंग, अच्छा हाँ। उन्होंने ना एक उन्होंने बहुत अच्छा सारा काम किया है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। 1842 में ना, 1842 में, ठीक है, उन्होंने एक पोएम कह लें और एक हिस्टोरिकल पोएम या इस तरह से ना उन्होंने लिखी, उसका नाम था
द पाइड पाइपर। पाइड पाइपर आपने पता नहीं वो पढ़ा है? नहीं, हमने तो पढ़ा है। मैंने नहीं पढ़ा। हम पढ़ते थे ना जब स्कूल में, मेरे ख्याल 5वीं क्लास में रेडियंट रीडिंग नाम की हमारी इंग्लिश ठीक की है। बुक होती थी, रेडियंट वे भी था, तो वो उसके अंदर द पाइड पाइपर की स्टोरी थी। वो होता ये है कि जर्मनी का ना एक, ये वैसे ही दिलचस्पी के लिए शायद लोग जानते भी होंगे, वो अपने कमेंट्स में बताएंगे भी। लोग कहते हैं जी आप इधर उधर की, भाई अपना तरीका है, आपको समझ आती है तो ठीक है, मेहरबानी, नहीं समझ आती तब भी ठीक है। मेहरबानी आपकी। अच्छा, अब वो ना जर्मनी का एक टाउन होता है, ठीक है। उसका नाम है हेमेलन, हेमेलन। वो अभी भी है। ओके। अच्छा, और उस टाउन के अंदर ना मसला ये होता है कि एक मतलब वो शहर था हेमेलन, उसके अंदर टाउन का नाम था सैक्सोनी। अच्छा। अच्छा, तो ना वहाँ पे मसला क्या हुआ कि वहाँ पे ना चूहे बहुत ज़्यादा पैदा हो गए। ठीक है। यानी घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, लोगों के दफ्तरों के अंदर, कारोबारों के अंदर चूहे घुस बैठी जो होते हैं ना, वो बन गए। जी। वो जो थे ना हेमलन वाले, वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा यार क्या करें। उन्होंने कहा यार एक बंदा है, वो पाइप प्ले करता है, उसके पाइप के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है कि मखलूक उसके पीछे लग जाती है। ठीक है। तो लगता है कि चूहे भी जो है ना उसके पाइप लग के जाएंगे। चक्कर में आके तो घरों से निकल आएंगे। वो उसको बुलाते हैं और कहते हैं यार ये हमारा मसला हल करो, पाइप बचाओ, हम तुम्हें इतना मुआवजा दे देंगे तो तुम ये चूहे गायब कर दो। उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं। और जनाब टाउन में ना सैक्सोनी में वो पाइप बजाता फिरता तो चूहे उसके पीछे लग जाते। ठीक है। अच्छा, अब ना वहाँ पे एक दरिया होता है, रिवर वेजर उसका नाम है, तो वो क्या करता है, पाइप बजाता ये जो नापसंदीदा मखलूक है ना, इसको अपने पीछे लगा के रिवर वेजर में फेंकता जाता है। पाइप बजाता है खड़े होकर उसके किनारे पे, और चूहे जो हैं वो गायब होते जाते हैं, उसके अंदर कूदते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो वापस आता है, वापस आके उनको कहता है पैसे। वो कहते केड़े पैसे? अच्छा कोई बात, मुकर जाते हैं। ठीक है। कुछ अरसे के बाद वो दोबारा आता है, पाइप बजाता है शहर में, उसी में 130 उसके अंदर ना स्टेट हुए बच्चे, बच्चे किड्स, वो उसके पीछे लग जाते हैं। वो सरदार का बच्चा, इसका बच्चा, उसका, वो उसके पीछे चले जाते हैं। अब इनको पड़ जाती है मुसीबत। वो कहते हैं वो ना बच्चों को लेके पहाड़ों में गायब हो जाता है। अच्छा। ये कहते हैं ढूंढो। अच्छा खैर, टू कट इट शॉर्ट, वो अब पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ना, उसमें 2 पाइड पाइपर्स हैं। अच्छा। एक का नाम है इमरान खान, जो अपना जेल से बैठ के ट्वीट करते हैं, और आप समझ लें वो उनकी ट्वीट जो है वो उनका पाइप है, वो प्ले करते हैं। लोग जो हैं और ज़्यादा उनकी बात को सुनते हैं, और ये डिस्क्रेडिट जाता है उनके ओपोनेंट्स को, जिन्होंने इस चीज़ को समझा आज तक भी नहीं है जी। कि जो चीज़ उनके अगेंस्ट जाती है, उनका जो चार्ट है वो अनाउंस करता है उनके प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। जी। दूसरा जो पाइड पाइपर है पाकिस्तान के लिए, वो आज का नौजवान है। ठीक है। ये वो नौजवान है कि जो अब आहिस्ता 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 अपना जो मामला है वो बताता जाएगा, क्योंकि ज़ुहल की जो पोजीशन है इस वक्त वो एरीज से फिर वापस आया है रेट्रोग्रेड होके पाइसेस के अंदर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, पाइसेस के अंदर आया है। पाइसेस का लॉर्ड जो है, रूलिंग लॉर्ड जुपिटर, वो एग्जॉल्टेड फॉर्म के अंदर है, और 18 तारीख को वो और तेज़ी से एक्ट करेगा, 18 अक्टूबर। ठीक है। ठीक है। तो बात ये है कि ये चीज़ें अब अनफोल्ड तो हो रही हैं, जो ओपोनेंट्स हैं इमरान खान के वो और जो हैं एविडेंट हो रहे हैं लोगों के सामने। और अब मेरा ख्याल है, वो आपके साथ जो मैंने बात की थी ना, कि अल्लाह ताला जो है जब किसी से बदला लेने पे आता है ना, उसकी मत मार देता है। जी। अब किस किस की मत वज्जी पड़ी है वो आप खुद देख लें। पार्टी के अंदर भी लोगों की मत, बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी, वो मैं आगे सवाल, इंटरनल और एक्सटर्नल ओपोनेंट्स इमरान खान के दोनों हैं, मगर इमरान खान का जो है ना, जो पाइड पाइपर वाला रोल, वो अब काम करना शुरू हो चुका हुआ, और काफ़ी अरसे से कर रहा है। लोगों को रियलाइजेशन नहीं है, लोग कहते हैं जी ये है वो है, हम आपको इतने साल से देख रहे हैं। ये एक दिन में सारी चीज़ें अल्लाह चाहे तो हो जाएं, अल्लाह चाहे तो एक प्रोसेस के थ्रू जो है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब जो आप आस्तीन के सामने तो एक तरफ कहते थे पार्टी में दरारों की बात मेरी आपसे हुई, आपने कहा था ये पार्टी के लिए अच्छा हो रहा है,
اب جو جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان جو بھی میسج کر رہے ہیں کنسیڈر اٹ ایز اے پائپر کا رول ان کا سمجھ لیں کہ جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں اپنی پارٹی کو ہدایت دیتے ہیں ایسے کرنا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہوتی تو وہ بندہ پھر ریور ویزر میں گرتا ہے نا جا کے، یعنی وہ لوگوں کی نظروں میں تو گر جاتا ہے. جی پلیز. ڈاکٹر صاحب ویسے مزے کی بات ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو باہر آ کے بات کرتی ہیں یوزلی عمران خان کے ٹویٹ میں بھی وہ بات شامل ہوتی ہے. اب علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جا کے میری شکایت کی ہے کہ میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، سوشل میڈیا کے کچھ لڑکے مجھے پروموٹ کرتے ہیں اور میں پارٹی چیئرمین بننا چاہتی ہوں. یہ علیمہ خان صاحبہ کا الزام ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ویڈیو بیان جاری کر دیا کہ یہ کوئی کنفیوژن ہوتی نا کہ پتہ نہیں انہوں نے کہا ہے نہیں کہا، انہوں نے آن کی ہے. انہوں نے کہا علیمہ خان صاحبہ پارٹی چیئرمین بننے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہیں. صوبائی وزراء کے استعفوں پر بھی گنڈا پور نے بات کی، وہ میں ڈسکس کر لوں گا آگے. انہوں نے کہا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے بہنوئی ہیں، ان کے مخالف بھی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں وزیر اعظم لکھا ایک کالم میں، اور چیئرمین پی ٹی آئی لکھ کر ان کو مخاطب کرتے ہیں. آپ کو آگے میں کوشچنس کر لیتا ہوں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ علیمہ خان صاحبہ کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں اور وہ کی آزادی کی کاز کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور یہ باتیں میں نے عمران خان کو جا کے کی ہیں، گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں. اب سچ کون بول رہا ہے جھوٹ کون بول رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو لگتا ہے نمبر 1 علیمہ خان صاحبہ پارٹی کی چیئرمین بننا چاہتی ہیں، ایسا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی یہ تو نا بات ہی غلط ہے انگریزی کے حساب سے بھی. شی کین ناٹ بی اے چیئرمین، شی کین بیکم اے چیئر پرسن. مین کیسے ہو سکتی ہے؟ جی انہوں نے چیئرمین کہا بعد میں، سوری انہوں نے چیئر پرسن کا بھی ورڈ، اگر انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی میں سے عمران خان صاحب کو چیئر پرسن اناؤنس کر دیتے ہیں تو ہم اس کو فالو کریں گے. تو وقتی طور پہ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے ہم نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب جب باہر آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیاست سے کچھ عرصے کے لیے تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، اس میں اگر یہ ہو جائے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ویسے میں جنرلی بات کر رہا ہوں. مگر عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے 5ویں گھر میں بیٹھا ہوا راہو، بیت الاقربا ہے، یہ قرابت داروں کا، دوستوں کا گھر، وہ کوئی اچھا سائن نہیں سمجھا جاتا. راہو بیٹھا ہوا ہے ایکویریس کے اندر 5ویں گھر میں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ موروثی سیاست والا کام تو پھر نہیں ہوگا نا. جی عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی ہے پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، یہ مجھے تو نہیں لگتا. اب وہ بنوا دے کوئی تو میں تو دیکھیں میں تو ذائچہ عمران خان کے جو ہیں اس سے بات کرتا ہوں، مجھے تو ایسا رول نہیں نظر آتا کوئی ان کا. اچھا، اور وہ خود بھی انہوں نے میرا خیال ہے نگیٹ کرتی ہیں اور کیا بھی ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں، پارٹی کے چیئرمین وہ ہیں، ہم تو اپنی بھائی کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، حالانکہ ہر کسی کو پتہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر سیف کے رابطے ہیں. اب اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہو؟ دیکھیں پولیٹیشینس کے رابطے تو سب سے ہوتے ہیں. علیمہ خان جن کی آپ بات کر رہے ہیں صاحب کی ہوں گے، وہ سب کے ہی ہوتے ہیں. ایک ظاہر ہے کوارڈینیشن میں چل رہا ہوتا ہے کام، سارا ملکی نظام تانا بانا جو ہے، کبھی کسی کا کوئی رول ہوتا ہے کبھی کسی کا، تو اس میں کیا ہے. اب بات ہم کر رہے ہیں محترمہ کی. جی محترمہ عمران خان جو ہیں ان کے ذائچے سے میں یہ دیکھ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایسی چیز مجھے تو نظر نہیں آتی. لیکن انہوں نے اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے نا ایک بات کر دی کہ ان کے بیٹے جو کہ وہاں پر احتجاج میں موجود تھے 9 مئی کے کہہ لیں مقدمات میں، ان کو ضمانت مل گئی. علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے جو کہ گرفتار ہوئے تھے، لیکن زرتاج گل، شبلی فراز، عمر ایوب جو کہ موجود نہیں تھے ان کو ضمانتیں نہیں مل رہی. اپنی بات کا وزن ڈالنے کے لیے انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں تو ان کے بیٹے کو ضمانت ملی. چلے وہ تو خیر سیاسی طور پہ بات کرتے ہیں، ہم نے ذائچے کو دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ذائچے میں تو نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. جی ذائچے میں جو آ رہا ہے وہ عمران خان کو فوکس کیا ہم نے، اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو پچھلے دن ہم نے باتیں بھی سنی تھی کہ وہ مل نہیں رہے ہیں اپنی بہن سے اور منع کر دیا ہے اور یہ اور وہ سارے ان کے اوپوننٹ سے بات کرتے ہیں. جی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا رول ہو. ہاں وقتی طور پہ اگر آپ کہہ لیں کہ ایک میسنجر کا کام وہ کر رہی ہیں 2 اینڈس کے درمیان، تو ٹھیک ہے، وہ تو ہے، وہ تو رول ایویڈنٹ ہے ان کا. ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ
اپنے بھائی کے ساتھ اگر وہ کیسی بات کریں، عمران خان کے ذائچے میں تو نظر نہیں She is loyal to Imran Khan. ہے. شی از یس. Okay. یہ چیز جو ہے یہ مجھے نہیں لگتی. ڈاکٹر صاحب اگر علی امین گنڈا پور صاحب ایک بیان دے رہے ہیں، علیمہ خان صاحب ایک بیان دے رہی ہیں، اس طرح پارٹی کنفیوز نہیں ہوگی سر؟ دوسرا جو آپشن ہے وہ پارٹی کی ریفائنمنٹ تو ہے نا. پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاکس بھی نظر آتے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر راہیں بہت سارے لوگوں کی جدا ہو گئی، آگے بھی ہونے والی ہیں. اچھا. اور بہت سارے آلتو فالتو غیر ضروری لوگ جو عمران خان کانٹ چھانٹ کے اس میں کوئی بھی ہو ٹھیک ہے وہ سائڈ پہ کر دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا جو رستہ ہے عمران خان صاحب، دیکھیں عمران خان صاحب پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ایک آئیڈیالوجی تو فلوٹ کر دی ہے نا انہوں نے. ٹھیک ہے. اب لوگ اس کو خود اور بہتر کر کے اپنے حساب سے جو ہے وہ آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک آئیڈیالوجی ہے عمران خان. اب تو آپ کہہ لیں نا میں کہاں جسم ہوں، احساس ہی احساس ہوں، تو یہ وہ والا کام ہے. اب یہ ایک چیز جو ہے کیونکہ عمران خان کا ذائچہ اس طرح کا ہے، پیدائش سے لے کے اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمریں دے، اینڈ وقت تک شہرت، پبلک فالوئنگ، یہ ہے عمران خان کے ذائچے کی آپ کہہ لیں ہائی لائٹ. ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور صاحب صوبائی وزراء نے استعفے دیے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی اجازت سے کابینہ میں تبدیلیاں ہوئیں. آپ کو لگتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت اب خطرے میں اندر سے؟ اس کو نا پھر عمران خان کے چارٹ سے دیکھتے ہیں. جو لاٹ آف کمیونیکیشن ہے، لکھنے لکھانے والا، ٹھیک ہے. جو ہے نا کرنٹ پوزیشن والا، وہ ہے کمبسٹڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی سچویشن ہوتی ہے جی. نہیں، یعنی نیگیٹو سچویشن جو ہے وہ آتی ہے. جی. عمران خان صاحب کی بات کو کہیں پہ پازیٹیولی لیا جاتا ہے، کہیں پہ نیگیٹیولی لیا جاتا ہے. عمران خان کا ہی ذائچہ دیکھتے ہیں، ان کے ساتھیوں کا اگر ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو 5واں گھر جو آ رہا ہے جی اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہی چیز ایکسپیکٹڈ ہے ذائچے کے حساب سے. اور یہ ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے نا وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس لحاظ سے جو لوگ ہیں جو بھی باعث رہے ہیں یا جو یعنی بھی کہ آپ ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہونے سے پہلے آپ پہلے اپنی ریڈنگز دے دیتے ہیں. میں نے دیکھا عدلیہ کے حوالے سے بھی لوگوں کو لگتا تھا عدلیہ مضبوط نہیں ہو رہی، اور عدلیہ مضبوط ہوئی، اور طارق جہانگیری صاحب کو دوبارہ اپنے کام کو جو روکنے کا کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے واپس احکامات دی دی کہ آپ کیسز سنیں. اٹ سیمس ٹو بی ٹیمپرری دو، بٹ اٹ ول پریویل. اور اب جیسے کہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا دیکھنے والوں کے کہ پارٹی میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، ڈاکٹر صاحب کہی جا رہے ہیں کہ یہ تو پارٹی کے لیے بہتر ہوئی جا رہا ہے، پارٹی تو بہت اچھے سائڈ پہ جا رہی ہے. تو آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے ناظرین کو بھی آپ کی ریڈنگ سمجھ آ جائیں گی. اللہ کرے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. جی ڈاکٹر صاحب دوسری طرف ایک تو پی ٹی آئی میں پرابلمس چل رہے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی ایک رفٹ چل پڑی ہے. مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے بھی ایک ریسنٹلی کیونکہ پیپلز پارٹی نے تنقید کی ان پر، ان کی پنجاب حکومت پر، مریم صاحبہ نے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھ پر تنقید کریں گے تو میں برداشت کر لوں گی، لیکن اگر آپ پنجاب پر اور میرے ترقیاتی کاموں پر پنجاب کے تنقید کریں گے تو پھر میں آپ لوگوں کو گھر چھوڑ کر آؤں گی. اس پر پیپلز پارٹی کے لوگ ناراض بھی ہوئے، اراکین حکمران اتحاد کے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، سندھ اسمبلی سے واک آؤٹ کیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ ہم کوئی فیس لے کر تو ان بینچز پہ نہیں بیٹھے، ہمارا دل کرے گا تو اپوزیشن بینچز پہ بھی چلے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ نوبت آئے گی پیپلز پارٹی اپنی راہیں جدا کر لے گی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں جدا ہونے والی ہیں؟ ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں نا پلانیٹری پوزیشن، جو ٹرانزٹ کا راہو ہے وہ بیٹھا ہوا چھٹے گھر میں. ٹھیک ہے. اور میں ابھی عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، اس کا امپیکٹ ابھی پاکستان کی سیاست میں بتاتا ہوں. اچھا چھٹے گھر میں راہو ہے اور 12ویں گھر میں کیتو بیٹھا ہو. ٹھیک ہے. یہ عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے. اس کا بینیفٹ کیا آ رہا ہے ابھی آپ یہ دیکھیں، جو 8واں گھر ہے پاکستان کے چارٹ میں اس میں راہو ہے جی، اور پاکستان کا جو دوسرا گھر ہے اس میں کیتو ہے. ٹھیک ہے. کیتو کنجنکٹڈ ہے سیاست کے ساتھ جی، سیاست کے پلانٹ وینس کے ساتھ جی. بہت ساری ڈٹیچمنٹس ابھی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اچھا. یعنی جو اٹیچمنٹس تھی اپوزیشن میں کنورٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو شدید ترین. ٹھیک ہے. آلدو یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور دکھانے کے کچھ ہوتے ہیں ہمیشہ سے، ابھی بھی پوزیشن ایسی ہی ہے، مگر یہ جو ہاتھی کے دانت والا کام ہے نا یہ اب ریالٹی کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو 8واں گھر ہے جس میں سیٹن کے ساتھ راہو کنجنکٹڈ ہے،
یہ ایک نئے آغاز کی دلیل دے رہا ہے 8واں گھر. ٹھیک ہے. راہو ان پائسز، سیٹرن ان پائسز، نیا آغاز. اچھا اب اس کی اپوزیشن جاری ہے 7ویں گھر میں سیاست کے معاملات کے ساتھ. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں اپنی راہیں علیحدہ کرتی ہوئی، بہت ساری پارٹیز ایک دوسرے سے راہیں. شروع میں بات تو تھی نا اور کہ ویسے ہی کر دی ہے، ذرا میں نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، جو پولیٹکس کا حصہ ہے دنیا میں زیادہ تر اور ہمارے خطے میں تو خاص طور پہ. مگر اب یہ قدرت کی طرف سے انٹرونشن جو ہے آنے والی ہے اس طرح کی کہ یہ ریالٹی کی شکل اختیار یعنی رائے جدا آپ کو نظر مجھے تو یہ لگ رہا ہے جی. ٹھیک ہے. اور اس کے مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی پھر گر سکتی ہے. بہت سارے چانسز یہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ کیا آپ کو کہوں، ہاں جی ایسے ہی ہیں، ایسے ہیں مطلب پرابلم میں آ سکتی ہے. کہنے کو بڑا کچھ ہے مگر نفت اللہ الفاظ میں یہی ہے کہ پرابلمٹک زون کے اندر ہیں چیزیں گورنمنٹ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب میرا آخری کویشچن اور بڑا ہی امپورٹنٹ کویشچن، کیونکہ آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی آئی تھنک کی تھی. عمران خان صاحب کے حوالے سے تو مجھے بالکل مائنڈ میں ہے، بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اگر کی تھی تو میرے مائنڈ میں نہیں ہے. آپ مجھے ویڈیوز دوبارہ جا کے دیکھنی پڑیں گی. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے تو کیٹیگوریکلی آپ نے کہا تھا کہ ان کی جگہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی. بار بار ویڈیوز میں کہا، آنکھ کھلے گی اور پتہ نہیں عمران خان صاحب کہیں گے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اب اس کو میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر ناظرین کے لیے کیونکہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اپنی عوامی عدالت کبھی اسمبلی کے اندر اسپیکر ڈائس کے سامنے لگا لیتی ہے، کبھی باہر لگا لیتی. انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی کہ عمران خان صاحبہ اور بشرا بی بی کی جگہ تبدیلی کے حوالے سے منتقلی کی جو بات ہے ان کو کہیں اگر منتقل کیا جا رہا ہے ہم اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں. یعنی کہ بات تو کچھ ہے جو آپ نے کی تھی. آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ واقعی ان کی جگہ دونوں کی تبدیل ہو سکتی ہے، کسی ایک کی تبدیل ہو سکتی ہے، اڈیالہ سے موو ہو رہے ہیں؟ یہ بڑے عرصے سے ہو جانا چاہیے تھا. اچھا. اب قدرت کا معاملہ ہے نا جی، ہم اس کے اندر تو ہماری کوئی عملداری ہے ہی نہیں. اب وقت کا تعین وہ اللہ رب العزت نے کرنا ہے. چارٹ یہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اب چارٹ ابھی وہیں پہ کھڑا ہے، وہیں ہے، وہ اوپن ہے. یعنی عمران خان صاحب کسی بھی ٹائم پہ شفٹ کیے جا سکتے ہیں. میں نے مہینہ پہلے بھی یہی کہا تھا، میں قدرت کے کاموں میں تو نہیں نا دخل کوئی بھی نہیں دے سکتا. 2-3 مہینے پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا. اب کس ٹائم پہ کسی بھی وقت، وہ کون سا وقت ہے وہ اس کو پتہ ہے. مگر چارٹ کے حساب سے میسج یہی ہے کہ دونوں کی جگہ جو ہے وہ چینج کی جائے گی اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے تو میرا آخری کویشچن ویسے میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ آخری کے بعد ایک اور ایک اور آخری میں سپر آخری پوچھتا ہوتا ہوں نا، یو اپڈیٹڈ ایک کویشچن کہہ لیں یار. سپر آخری نہ یاد کروائیں، بس چھوڑ دیں. ہاں ویسے وہ تو آپ کو یاد نہیں ہے، وہ میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اتنا وہ دکھی کام ہے نا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نظام میں تبدیلی پھر آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل واضح ہے، اٹس آن دا کارڈز. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہت بہترین، بہت سے بھی زیادہ بہترین کرنے والا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے انسان جو ہے اس کے منصوبے اور اللہ رب العزت کی ایگزیکیوشن اور پلاننگ اور اسٹریٹجی انسان سمجھ سکتا وہ اور ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ویلکم. ناظرین ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنی گفتگو سنی. کمنٹس میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. آپ لوگ بڑا پازیٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ لوگوں کا شکریہ. آپ جس طرح کی رائے رکھتے ہیں وہ آپ لوگوں کی اپنی رائے، ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ لوگ رائے ضرور دیا کریں، کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیا کریں جیسا کہ ہمیشہ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو آپ لوگ بے حد پسند بھی کرتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.